أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196، پہلا حصہ آیت کا تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور مکمل کرو، پورا کرو۔ اتمو کا مطلب تمام کرو، پورا کرو، مکمل کرو، حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا پورا ادا کرو۔ تو اس حصے میں دو باتیں آ گئیں، حج بھی آ گیا، عمرہ بھی آ گیا۔ آج ہم عمرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر حج کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے اس سورت کو، اس آیت کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ عمرہ جو ہے اس کے کرنے کا طریقہ کار دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج پورا کرو اور عمرہ بھی پورا کرو۔ تو آج ہم عمرہ کا دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد حج کا دیکھیں گے۔ تو موٹی موٹی باتیں اس کی میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے، جب بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ بندہ غسل کرے۔ اگر غسل کرنے کا وقت نہیں یا اس کا ارادہ نہیں ہے تو پھر وضو کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد احرام باندھے گا، احرام باندھ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، پھر عمرہ کرنے کی نیت کریں، پھر تلبیہ پڑھیں، اور اس کے بعد پڑھتے پڑھتے مسجد حرام تک جائیں جب اللہ کے گھر بیت اللہ تک، تو تلبیہ پڑھتے ہوئے ہی جائیں۔ اس کے بعد مسجد الحرام میں داخل ہو جائیں اور وہاں پر دعا پڑھیں۔ جب کعبہ شریف نظر آئے اپنی نظر جما دیں، اور جو دل میں دعا ہو وہ کریں، کیونکہ کعبہ پر جب نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد عمرہ کا طواف کریں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر آب زمزم سیر ہو کر پئیں، اور پھر صفا مروہ کی طرف جائیں اور سعی کریں۔ پھر اس کے بعد سعی پوری ہو جائے تو بعد میں بال کٹوائیں، حلق یا قصر کرائیں، یعنی کہ بال کٹوائیں، تو پھر احرام کھول دیں، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ عمرہ کرنے سے پہلے بندہ جب جانا چاہتا ہے تو اپنے جسم کی مکمل صفائی کرے۔ بغل کے بال بھی صاف کر لے، زیر ناف بال ہیں وہ بھی صاف کر لے، ناخن کاٹ لے، داڑھی ہے تو خط بنا لے، یعنی مکمل طور پر جو ہے وہ اپنی جسم کی صفائی کر لے۔ اور یہ افضل ہے، بہتر کام ہے، بہتر عمل ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے ہی بندہ غسل کر لے، اور غسل اگر نہ ہو سکے تو پھر وضو کر لے، لیکن غسل بہتر عمل ہے۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بندہ احرام باندھ لے۔ احرام 2 چادریں ہوتی ہیں، اس کا طریقہ باندھنے کا آپ انٹرنیٹ پر لکھیں احرام باندھنے کا طریقہ یوٹیوب میں، تو آپ کو وہ مکمل طور پر وہاں مل جاتا ہے، تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ 2 کھلی چادریں ہیں، جس طرح یہ ایک قسم کا جیسے سفید رنگ کا، اور وہی رنگ کفن کا ہوتا ہے، اور وہی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو احرام کی 2 چادریں جو ہیں وہ بندہ اس کو اوڑھ لے گا،
اور وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے گا اس میں۔ جب احرام باندھ لیتا ہے تو اس وقت احرام باندھ کر، تو اگر وہ وقت مکروہ نہ ہو تو احرام کی چادر سے اپنے سر کو ڈھانپ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے اور سلام پھیر کر پھر وہ سر سے کپڑا اٹھا لے۔ تو پہلا کیا کریں گے؟ غسل کریں گے، وضو کریں، غسل کریں اور صفائی کریں جسم کی، اور احرام باندھ لیں، اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ اور نفل جب آپ پڑھیں کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں آپ قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نیت کریں عمرہ کی۔ کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اریدو، ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، عمرہ کی، فیسر، پس آسان بنا دے، حالی، اسے میرے لیے، یعنی اس کو میرے لیے آسان کر دے، وتقبلھا، اور اس کو قبول فرما، منی، مجھ سے، یعنی میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ تو یہ بندہ دعا کرتا ہے، عمرہ کی نیت ہو جاتی ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ سے یہ قبول فرما لے۔ تو یہ عمرہ کی نیت بندہ کر لے۔ جب کر لیتا ہے اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دے۔ تلبیہ کیا ہوتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں یا اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، بے شک حمد ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، والنعمت، اور نعمت بھی اللہ سے ہی ملتی ہے، سب اسی کی طرف سے ہے، لک والملک، اور ملک سارا اسی کی بادشاہی کا ہے، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو تلبیہ پڑھنی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو مرد اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں اور عورتیں آہستہ پڑھتی ہیں، اور یہ اب پڑھتے جانا ہے۔ اب راستے میں جو ہی جائیں گے، چاہے آپ بس پہ جا رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں، جہاز پہ جا رہے ہیں، بس اب آپ کا یہ وظیفہ ہو گیا ہے، ہر وقت بس یہی پڑھتے رہنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو پڑھتے ہوئے جانا ہے حتیٰ کہ آپ جدہ جائیں، پھر آپ جب مسجد الحرام، اللہ کے گھر بیت اللہ پہنچ جائیں، وہاں تک اس کو پڑھتے جانا ہے۔ تو تلبیہ آپ کا ایک وظیفہ ہے جو کہ مستقل طور پر جاری و ساری رہے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں پہلے 3 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھتے رہیں، تو یہ پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد مسجد الحرام تک پڑھیں، اور مسجد الحرام میں جب داخل ہو جائیں تو پھر داخل ہو کر یعنی اسی کو پڑھتے رہیں، اور پڑھتے ہوئے یعنی کہ جب بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑتی ہے، اللہ کے گھر پر،
خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے تو نظر پڑتے ہی پھر آپ دعا میں مشغول ہو جائیں، اور کیونکہ پہلی نظر جب بندے کی اللہ کے گھر پر پڑتی ہے تو اس وقت جو ہے جو بندہ دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ نظر کو وہاں جمال ہے، یعنی اللہ کے گھر کے اوپر اپنی نظر جما لیں اور پھر جو مانگ لیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو دعا کریں اور دعا شروع کریں کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ جب اندر داخل ہوں مسجد الحرام میں تو داخل ہونے کی یہ دعا ہے کہ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے تو دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہوں۔ رب اغفر لی، اے اللہ اے میرے رب مجھے بخش دے، ذنوبی میرے سارے گناہ بخش دے، وافتح لی اور کھول دے میرے لیے ابواب رحمتک، رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اس طرح دعا اس طرح کی مانگ کے آپ کو مسجد الحرام میں داخل ہونا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا ہے مسجد الحرام میں داخل ہونے کی۔ اس کے بعد آپ جو دل میں دعا آئے، جب اللہ تعالیٰ کا گھر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو تو پھر جو دعا مانگتے رہیں وہ آپ ضرور مانگیں، لیکن دعا کوشش کریں شریعت کے اندر ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا پوری کرتا ہے۔ جو پہلی نظر پڑتے ہی بندہ تو اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہے، یعنی جب نظر جب کعبہ پر پڑے گی پہلی دفعہ تو فوراً بندہ کیا کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے بعد دعا شروع کر دے، جو دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگنا شروع کر دے، تو پہلی نظر والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد عمرہ کا طواف کرنا ہے۔ اب طواف کرنے کے لیے جس طرح ہم ہوتا ہے نا چکر لگانا ہوتا ہے تو ہم نشانی لگاتے ہیں کہ دوبارہ اس جگہ آئیں گے تو ایک چکر پورا ہوگا۔ اب اللہ کے گھر کا چکر پورا ہوتا ہے وہ حجر اسود پر۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ حجر اسود جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور حجر اسود جو ہے وہ آپ کی پہچان ہے کہ وہاں پر آپ کا چکر پورا ہو جائے گا، یعنی ایک دفعہ جب پورا گھوم کے آئیں گے خانہ کعبہ جو ہے تو جب حجر اسود کے پاس آئیں گے تو ایک چکر پورا ہو جائے گا، پھر دوسری دفعہ گھوم کے آئیں گے وہاں حجر اسود کے پاس دوسرا چکر پورا ہوگا، تو اس طرح سے وہ طواف کے 7 چکر کاٹنے ہیں۔ تو وہاں سے حجر اسود سے طواف جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ طواف شروع کریں گے تو آپ تلبیہ جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ تلبیہ یعنی کہ یہ جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ تلبیہ جو ہے یہ آپ نے بند کر دینی ہے، اور طواف شروع کرنا ہے تو یہ تسبیح بند ہو جائے گی، اور طواف کا جو پڑھنے کا جو دعا ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو طواف میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلا کام جو ہے حجر اسود کے پاس آنا ہے، اور احرام کی چادر جو ہے اس کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا ہے۔ بس یہ کام کرنا ہے کہ داہنی بغل کے نیچے جو تھی نا ادھر سے نکال کر آپ کندھے کے اوپر ڈالیں گے، بائیں کندھے پر ڈال دیں گے۔ تو اب آپ کیا کریں گے، عمرہ کے طواف کی نیت جو ہے نا وہ کر کے جو ہے نا آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ جو ہیں کانوں تک اٹھا کر آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں نا جب جانور ذبح ہوتا ہے، اب بندہ یہاں پر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے کہ جس طرح جانور اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، یا اللہ میں تیرے حکم کے سامنے تیری ہر طرح سے تیرے سامنے قربان ہوں، میں تجھے اپنا رب مان لیا ہے، تیرے سامنے اپنی جان
یہ رکھ دی ہے۔ تو اس طرح سے بندہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد پڑھتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کو اگر بوسہ دینے کا موقع مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر ایسا ناممکن ہو تو آپ نے دور سے جو ہے حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ جو ہے وہ کرنے ہیں، اور دونوں ہاتھ کا اشارہ کر کے پھر ہاتھ کی ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں استلام۔ تو آپ نے استلام کرنا ہے تاکہ کسی کو تنگی بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ تو استلام جب ہو جائے گا حجر اسود کا، تو اب آپ جو ہے وہ حجر اسود سے آپ چلنا شروع کر دیں گے، تو آپ کا طواف جو ہے وہ شروع ہوئے گا۔ تو حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ 7 چکر لگانے ہیں طواف کے۔ پہلے چکر میں جو ہے نا آپ نے چلنا ہے جس طرح مرد پہلوان چلتے ہیں نا، ایسے چلنا ہے سینہ تان کے، تو اللہ کے سامنے کے، تاکہ جو ہے کفر اور جو منافقین ہیں وہ دیکھیں کہ پتہ چلے کہ یہ جو ہے ہم کون ہیں، ہم اللہ کے سپاہی ہیں۔ تو گویا مرد جو ہوں گے وہ پہلوانوں کی طرح سینہ تان کے چلتے ہیں، تو اللہ کے سپاہی جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو دوران طواف جو ہے یہ کام کرنا ہے کہ 3 چکر جو پہلے ہیں نا اس میں سینہ تان کے اور سپاہی کی طرح پہلوان کی طرح چلنا ہے، اور اس کے بعد والے چکر وہ آرام سے جیسے گزارنے ہیں۔ اور اس طرح سے دوران طواف جو ہے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ دوران طواف جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے جب آپ رکن یمانی پر پہنچیں گے تو پھر وہاں سے حجر اسود تک جانا ہوگا۔ تو اس وقت جو رکن یمانی سے حجر اسود تک پھر آپ پڑھیں گے دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ تو اسی طرح کرنا ہے ہر اعتکاف کے چکر پر جو ہے نا آپ نے ہر طواف کے چکر پر جو بھی طواف کا چکر کریں گے، ہر طواف کے چکر میں آپ نے جب شروع کرنا ہے طواف کا چکر، جیسے آپ پہنچ جاتے ہیں وہ ادھر حجر اسود پر تو چکر پورا ہو جاتا ہے، تو دوسرا چکر جب شروع ہوتا ہے تو پھر آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس طرح پڑھتے پڑھتے ہوئے جب آپ جائیں گے رکن یمانی پر، رکن یمانی سے لے کر پھر حجر اسود تک آپ پھر دعا پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ تو اس طرح سے 7 چکروں میں آپ نے وہ ہر وقت یہی کرنا ہے کہ پہلے حجر اسود سے شروع کریں گے تو آپ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے چلے جانا ہے، پھر آپ نے جب رکن یمانی بھی پہنچیں گے تو پھر وہاں سے دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا، پھر حجر اسود تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرح سے رکنا نہیں ہے، 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ 7 چکر جو ہے اس کے اندر رکنا جو ہے وہ مکروہ ہے، بہتر عمل نہیں ہے، تو اس لیے پورے چکر 7 جو ہے آپ نے کرنے ہیں۔ پہلے 3 چکر جو ہوں گے وہ ذرا تھوڑا پہلوانوں کی طرح کرنے ہیں، تو اس میں پتہ چلے کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندے پر، اور اللہ تعالیٰ پھر بندے میں سپاہی جیسی جرت اور بہادری پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے میں ہو جاتی ہے پیدا، ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس طرح سے جب یہ 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو آپ اب حجر اسود کے قریب آ جائیں گے۔
تو وہاں پر اگر بوسہ لینے کا موقع مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو دور سے استلام کریں گے، یعنی ہاتھ کے اشارہ کر کے پھر ہتھیلیوں کو چوم لیں گے، تو یہ آپ کا استلام ہو جائے گا، یہ 8واں استلام ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ اس وقت 8واں استلام کر کے پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف چل پڑیں گے اور کیا کہیں گے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ بس یہ پڑھتے ہوئے آپ جو ہے نا پھر مقام ابراہیم کی طرف چل پڑیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم پر پہنچ جائیں اور وہاں مقام ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہیں قریب جہاں جگہ ملے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور بہتر ہے۔ اور اس طرح سے جب یہ نماز پڑھ لیں اس کے بعد جناب آئیں اور آب زمزم پئیں اور بڑا خوب سیر ہو کر پئیں، اور آب زمزم پئیں تو اس وقت دعا کریں، اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے علم نافعا، کہ مجھے علم نافع عطا فرما، نفع والا یعنی بہتر علم عطا فرما، و رزقا واسعا، اور وسیع رزق عطا فرما، و شفاء من کل داء، اور مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ یہ دعا ضرور مانگیں اور اس کے بعد پانی پئیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رزق بھی وسیع فرمائے گا، بیماریوں سے شفا بھی عطا فرمائے گا اور پھر علم نافع بھی عطا فرمائے گا۔ تو زمزم جب پینے کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء۔ تو یہ بہت اچھی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء۔ تو یہ دعا ضرور مانگیں۔ تو زمزم کا پانی پئیں، زمزم کا پانی پی کر پھر جو ہے نا آپ کیا کریں گے، آپ وہیں سے آپ بہتر عمل کیا ہوگا کہ آپ دوبارہ وہاں پر پہنچیں، اس کے قریب جو ہے اپنا حجر اسود کے قریب سے، اور وہاں اس کا سلام کر کے جائیں۔ حجر اسود کو جیسے ہوتا ہے دور سے وہ ہاتھوں کے اشارے سے چومیں اور پھر ہاتھ کو چوم لیں اور اس طرح سے استلام کر کے آپ پھر مڑ جائیں، کس طرف؟ صفا مروہ کی طرف، اور پڑھتے ہوئے جائیں اگر ہو سکے تو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں تو اچھی بات ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہے اللہ کے شعائر ہیں، شعائر کا مطلب ہے ایک خاص نشانیاں ہیں۔ تو یہ پڑھتے ہوئے آپ صفا مروہ کی طرف چلے جائیں، پھر صفا کیونکہ ہم جانا ہے سب سے پہلے صفا میں جانا ہے، صفا میں 3 بار اللہ اکبر کہنا ہے، 3 بار اللہ اکبر کہہ کر بس پھر چلنا شروع کر دینا ہے، یعنی کہ صحیح جو ہے نا وہ دوڑ لگانا شروع کر دینا ہے، اور دوڑ لگائیں، اور دوڑ سے مراد ہے کہ جتنا تیز چل سکتے ہیں، نہیں تو جتنا مناسب چل سکتے ہیں اتنا چلیں۔ تو جب آپ صحیح کر رہے ہیں تو اس وقت آپ پڑھیں یہ دعا، جیسے چوتھا کلمہ ہے اس طرح کا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو اس طرح دعا پڑھتے جائیں، اگر اتنا سارا نہ پڑھ سکیں تو کم از کم پہلا حصہ ضرور پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد
یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح سے یہ پڑھتے ہوئے آپ وہ دوڑ جو ہے اس میں سبز لائٹیں جب آ جائیں تو اس وقت آپ چلتے ہوئے یہ یعنی دوڑتے ہوئے یہ دعا ساتھ پڑھ لیں تو بہتر ہے کہ رب اغفر ورحم انت العز الاکرم۔ رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، ورحم اور مجھ پر رحم فرما، وانت العز الاکرم اور تو بہت بڑا عزت والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ رب اغفر ورحم وانت العز الاکرم۔ سبز لائٹوں کے درمیان یہ پڑھتے جائیں تو اچھی بات ہے۔ رب اغفر ورحم وانت العز الاکرم۔ اس طرح صحیح جو ہے وہ صفا سے شروع ہوگی اور مروہ پہ ختم ہوگی، یعنی صفا سے چلیں گے تو مروہ تک ایک چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا تک چلیں گے دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے جو ہے نا وہ یہاں پر یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ 7 چکر لگانے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی تو اس طرح جب یہ پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب یہ آپ کا آخری چکر ختم ہوگا تو بس آپ کا عمرہ تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے بعد آپ آئیں گے اور بال کٹوائیں گے، حلق اس کو کہتے ہیں، حلق یا قصر کرانا۔ تو یعنی بال کٹوائیں گے۔ عورتیں جو ہیں وہ 1 انچ تک بال کٹوا سکتی ہیں، اور جبکہ مردوں کا بہتر وہ کہتے ہیں کہ جیسے حلق کرنا یعنی کہ اس طرح سے وہ سر کے بال کاٹ لینا جیسے ہوتے ہیں وہ بہتر عمل ہے۔ تو اس طرح بال کٹوائیں اور بال جب کٹوائیں اور پھر احرام کھول دیں، بس بال کٹوائیں گے احرام کھول دیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ مبارک ہو ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ جو ہے مدینہ شریف کی تیاری کریں گے جانے کی، باادب ہو کر پھر مدینہ شریف جائیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، اور مدینہ شریف میں جب آپ پہنچ جائیں اور وہاں پر جو ہے باب السلام سے داخل ہوں تو مسجد نبوی میں باب السلام جو دروازہ ہے اس سے مسجد نبوی میں داخل ہوں، اور پھر موقع مل جائے تو ریاض الجنہ میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ تو بڑے احترام سے درود و سلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دیں، اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کو بھی سلام عرض کریں، اور جنت پھر بعد میں جنت البقیع میں بھی حاضری دیں، اور وہاں زیارت، اور اگر موقع ملے جتنی زیارات کا تو زیارتیں ضرور کریں۔ تو اس طرح سے پھر دعائیں بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ تو اس طرح سے یہ عمرہ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ عمرہ کے بارے میں پھر دوبارہ میں اس کی چھوٹی سی بات بیان کر دیتا ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ پہلے جو ہے غسل کر کے اپنے جسم کی صفائی کر کے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، احرام باندھ لینا ہے۔ احرام باندھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت نماز نفل جو پڑھنے ہیں اس میں پہلی رکعت میں کوشش کریں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور دعا کریں، اور پھر عمرہ کی نیت کر لیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلھا منی۔ تو اس طرح دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ عمرہ کی نیت کر لیں تو اس کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں اور چلنا شروع کر دیں۔ تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو 3 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد چلتے جائیں پڑھتے جائیں۔ تو یہ تلبیہ جاری رہے گی حتیٰ کہ آپ مسجد الحرام یعنی بیت اللہ میں داخل ہو جائیں گے، سارے سفر میں تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔
تو جب مسجد الحرام میں داخل ہوں گے تو وہاں دعا پڑھیں کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو پھر مسجد میں داخل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا گھر نظر آئے گا، تو اس وقت اپنے آنکھ کو وہاں پر ٹکا دیں، اللہ کے گھر کے اوپر نظر جب پڑے تو اس پر جما دیں اپنی آنکھ کو، تو پھر دعا مانگے، جو دعا مانگے گا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ حجر اسود کے قریب آئیں گے، حجر اسود سے پھر آپ اپنے عمرہ کا جو طواف ہے وہ شروع کریں گے۔ تو طواف جو ہے اس کے 7 چکر شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ 7 چکر وہاں سے شروع کریں گے۔ تو اس میں جب آپ حجر اسود سے جائیں گے تو تیسرا کلمہ پڑھتے جائیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو پھر جب آپ رکن یمانی پہ جائیں گے تو وہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ تو یہ دعا جو ہے پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر حجر اسود سے پھر رکن یمانی تک پھر تیسرا کلمہ پڑھیں گے، پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک اسی طرح دعا پڑھیں گے۔ تو اس طرح 7 چکر لگائیں گے، اور پہلے 3 چکر جو ہیں وہ اس طرح لگانے جس طرح کہ بندہ پہلوان کی طرح اور بہادر جیسے ہوتا ہے بندہ آتا ہے، تو اس طرح سے وہ جیسے سپاہی ہوتا ہے، تو اس طرح کے چکر لگانے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے بعد باقی چکر پورے کر کے 7 چکر عمرہ کے طواف کے کر کے اس کے بعد آپ آخری چکر میں حجر اسود کے پاس آئیں گے، اور وہاں حجر اسود کو اگر بوسہ دینے کا موقع مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر دور سے استلام کریں گے۔ استلام کا مطلب دونوں ہاتھ اشارہ کر کے تو پھر ہاتھوں کی ہتھیلی کو چوم لیں گے، تو یہ استلام ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ پھر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کہتے ہوئے مقام ابراہیم پر جائیں گے، وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ آب زمزم پینے کے لیے آئیں، آب زمزم پئیں اور دعا بھی کریں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اس طرح دعا بھی کریں۔ اس کے بعد پھر حجر اسود کی طرف سے وہاں سلام کر کے اور پھر وہیں سے ہی جو ہے آپ چلے جائیں اپنا صفا مروہ کی طرف، صفا کی طرف چلے جائیں گے، اور صفا سے شروع کریں گے اپنا جو ہے دوڑنے کا، جس کو سعی کہتے ہیں، تو سعی شروع کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر صفا سے شروع ہوگی اور مروہ کی طرف اور اس طرح ختم ہوگی، تو صفا اور مروہ کے درمیان۔ اور صحیح کرتے ہوئے بہتر ہے کہ آپ دعا بھی پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ساتھ جو ہے جب آپ سبز لائٹوں کے درمیان جائیں تو وہاں دعا کریں رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم، اس طرح دعا کرتے جائیں اور 7 چکر پورے کریں، اور اپنا صفا مروہ جو ہے یہ اپنا ان کے درمیان صحیح جب پوری ہو جائے گی، اس کے بعد آپ پھر بال کٹوانے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں حلق یا قصر کرانا ہے، تو بال کٹوانے ہیں۔ عورتیں 1 انچ تک بال کٹوائیں گی، اور تقریباً اور مرد جو ہیں وہ بہتر کہتے ہیں کہ اس طرح پھر لیں تو بہتر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سر کو وہ بال کٹوائیں گے، تو یہ بال کٹوائیں گے تو احرام بھی کھول دیں گے۔ تو جب احرام کھول دیں گے تو پھر یہ الحمدللہ بال کٹوانے کے بعد احرام کھول دیا جائے گا، تو یہ عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو مبارک ہو عمرے کی ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد مدینہ شریف جائیں درود شریف پڑھتے ہوئے، اور راستہ سارا جیسے اللہ کے گھر آئے تھے اپنے گھروں سے چل کے، اور راستے میں تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آئے تھے، اسی طرح اب اللہ کے گھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا رہے ہیں، تو بس سارا راستہ پھر درود شریف ہی پڑھتے جائیں، اور اس طرح چلتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچیں گے۔ تو وہاں پر جو ہے آپ مسجد نبی میں داخل ہوں گے تو باب السلام سے داخل ہوں، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پھر ریاض الجنہ میں اگر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنے کا موقع مل جائے تو بہت خوبصورت بات ہے،
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجیں، اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو بھی سلام کریں، اور جنت البقیع بھی جائیں اور زیارتیں کریں اور دعائیں کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سب پر۔ آپ سب کے لیے دعا کریں تاکہ ہر مسلمان سکون کی زندگی اس دنیا میں بسر کرے، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ہی زندہ رکھے، اور ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔